السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی شفیع نقشبندی صاحب سے ایک ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یہاں ایک سوال آیا ہے، اگر کوئی انسان رسول اللہ کی محبت اور تعظیم کو چھوڑ کر کیا نماز، روزہ، تلاوت قرآن اور حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ناچیز حقیر و فقیر عبد الضعیف محمد شفیع نقشبندی القادری، کامل حدیث جامع نظامیہ، متوطن، شہر ہاسپیٹ، کرناٹک۔ میں آپ تمام کا تہ دل سے میں استقبال کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل سنی انوار الاسلام میں تشریف لائیں۔ لہٰذا آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے سنی انوار الاسلام چینل کو سبسکرائب کریں اور واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام میں خوب اس کو پھیلائیں تاکہ اوروں تک حق بات پہنچ سکے اور وہ حق والے بن سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ سوال آیا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعظیم کے بغیر کیا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اللہ کی عبادت کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ انہوں نے کافی اچھا سوال کیا۔ یاد رکھیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، عبادت، یہ ایمان والے مومن اور مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ کسی بے ایمان اور کافر کے اوپر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر نماز، روزہ رکھنا چاہا، اللہ کی عبادت کرنا چاہا، تو کافر کی کوئی نیکی اور کافر کی کوئی عبادت، کوئی نماز، حج قبول نہیں ہے۔ لہذا یہ تمام چیزیں صرف مسلمان پر فرض ہیں، اور مسلمان اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو اور دل میں رسول پاک کی سچی تعظیم، ادب و احترام ہو، تو بس وہی مسلمان ہے۔ اگر محبت رسول نہیں ہے، یاد رکھیے، جس کے دل میں ذری بھی رسول اللہ کی محبت اور تعظیم نہیں ہے، وہ یقیناً کافر ہے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج قبول ہونے کے لیے پہلے مسلمان ہونا شرط ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے محبت رسول اور تعظیم رسول شرط ہے۔ بغیر محبت رسول کے، بغیر تعظیم رسول کے کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جیسا کہ آپ اہل اسلام مسلمان جانتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی صحیح حدیث، ایک حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عمر، آپ کے دل میں کس چیز کی محبت زیادہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں سب سے زیادہ میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں اور اپنے ماں باپ والدین سے محبت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر ابھی تمہارا ایمان صحیح نہیں ہوا، اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ابھی، اس لیے کہ تم کو تمہاری جان سے زیادہ محبت ہے، تمہارے والدین تمہارے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اے عمر سن لو، جب تک کہ تم اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ والدین سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں رکھو گے، اس وقت تک تمہارا ایمان صحیح اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اے عمر، آپ اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو صحیح کرنا چاہتے ہو، تو میری محبت تمہارے ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر ہونا چاہیے، میری محبت تمہاری جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ جواب سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہیں تھا آج سے آپ کی محبت میرے ماں باپ سے بڑھ کر ہوگی اور آپ کی محبت میری جان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اب تمہارا ایمان صحیح اور مکمل ہو گیا۔ ذرا اس حدیث بخاری پہ آپ غور کیجئے، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نماز کثرت سے نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج نہیں کرتے تھے؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ ارے وہ تو خلیفہ رسول اللہ ہیں، وہ تو رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کی عبادت سب سے زیادہ کرنے والے۔ ارے جب سرکار کے صحابی، سرکار کے سچے عاشق رسول اور سرکار کے خلیفہ ہو کر کثرت سے اللہ کی عبادت زیادہ کرنے والوں سے سرکار نے فرمایا کہ اے عمر، اگر میری محبت کم رہی تو پھر آپ ایمان والے، صحیح ایمان والے نہیں ہو سکتے اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا، اس حدیث سے معلوم یہ ہوا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے بڑھ کر، اللہ کی عبادت سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے وہ ہے رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی تعظیم اور رسول اللہ کا ادب و احترام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت اور ادب و احترام ذرا بھی نہیں، وہ کھلا کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں، اے اللہ تیری محبت اور تیرے رسول پاک کی محبت سب سے زیادہ عطا فرما۔ آئیے عزیزان گرامی، اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ محبت کسے کہتے ہیں اور محبت کی کیا نشانی ہے، پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ محبت کسی اچھی چیز کو دیکھنے کے بعد دل اس طرف مائل ہونا، دل لگنے کے بعد دل میں خوشی پیدا ہونا۔ اگر دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے اس کو محبت کہتے ہیں، اگر دل میں خوشی پیدا نہ ہو تو وہ محبت نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات، کسی اچھی چیز کو دیکھنے کے بعد یا کسی اچھی چیز کو سننے کے بعد دل مائل ہونا، دل چلا جانا اس طرف، اور دل جھکنا چاہیے اور دل میں خوشی پیدا ہونی چاہیے۔ اگر دل جھکتا ہے اور دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ تو آئیے عزیزان گرامی، تو محبت رسول اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہوا جس کا دل رسول اللہ کی ذات اطہر اور رسول پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کی طرف جس کا دل جھکا اور جس کا دل نبی کی ذات سے، آپ کی ہر بات سے، نبی کی ہر سنت سے جس کا دل خوشی سے تلملا اٹھے، خوشی سے بھر جائے، تو سمجھ جانا کہ اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت آ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر دل میں رسول کے نام سے خوشی نہیں پیدا ہوتی تو سمجھ جانا کہ ابھی اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوئی۔ اے مسلمانوں، آپ ذرا اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھ لیں، کیا نبی کا نام سنتے ہی کیا آپ کے دل میں خوشی پیدا ہوتی یا نہیں ہے؟ یا نبی کا فرمان سنتے ہی اور نبی کی ذات کا خیال آتے ہی یا نبی کی سنت کا خیال آتے ہی آپ کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اگر آپ کے دل میں ذری بھی خوشی نہیں ہے تو سمجھنا کہ آپ کے دل میں ابھی رسول اللہ کی محبت نہیں بلکہ دنیا کی محبت آپ کے دل میں کود کود کے بھری ہوئی ہے۔ لہذا اگر کوئی اپنے دل میں دنیا کے خواہشات، دنیا کی محبت کو دل میں بھر لیا اور محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اگر کوئی عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دنیا کی محبت دل میں پال لیا ہے اور نبی کے نام سے خوشی نہیں ہو رہی اور دنیا کا جب ذکر ہوتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے تو سمجھنا کہ آپ کے دل میں محبت رسول نہیں۔ اگر محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، انسان وہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ ارے دعویٰ بھی کرو تو سچا دعویٰ کرو، دعویٰ بھی سچا ہونا چاہیے۔ اب ہم سچے دعوے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بس ایک چیز کی ضرورت ہے، سچی محبت رسول کا دعویٰ کرنے کے لیے دلیل ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرے۔ جس نے رسول اللہ کے فرمان پر، رسول اللہ کے حکم پر، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے لگتا ہے تو وہ محبت رسول کا ایک سچا نعرہ ہے، محبت رسول کا ایک سچا دعویٰ ہے۔ عمل رسول نہیں زندگی میں، سنت رسول نہیں زندگی میں، نبی کے فرمان پر عمل نہیں، حرام کی زندگی گزار رہا ہے اور بڑے بڑے گناہ کے کام کر رہا ہے، ذرا بھی اللہ کا ڈر خوف نہیں، کسی بھی نبی کی سنت پر عمل نہیں، نبی کے فرمان پر عمل نہیں، تو وہ سمجھ لینا اس کا نعرہ اور اس کے محبت رسول کا دعویٰ کرنا یہ جھوٹا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد حبنی فمن حبنی فقد معی فی الجنت۔ جو لوگ جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے مسلمانوں، اگر کسی کی خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کیا کرو، اور مجھ سے محبت اسی وقت ہو سکتی ہے من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت، میرے طور طریقے کو جس نے پسند کیا، جس نے میری سنت سے محبت کیا، حقیقت میں میری سنت نہیں بلکہ وہ مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ تو اس حدیث سے ثابت یہ ہوا، اگر کوئی جنت میں رسول اللہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرے، رسول اللہ کے بتائے راستے پر چلے، اس لیے کہ رسول اللہ کے راستے پر چلنا یہ در حقیقت رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، اور جس نے نبی کی سنت پہ عمل کر کے نبی سے محبت ہونے کا ثبوت دیا عمل کے ذریعے سے، تو ایسے محبت کرنے والے انسان جنت میں رسول اللہ کے ساتھ رہیں گے۔ آئیے عزیزان گرامی، ایک بات، آخری بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔
ہر حال میں رسول اللہ کی محبت ضروری ہے. رسول اللہ کی محبت کے بغیر اور رسول اللہ کی تعظیم ادب کے بغیر اس کی کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن کبھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی. لہذا نماز روزے سے پہلے رسول اللہ کی محبت کو پیدا کریں. جیسا کہ شیخ الاسلام المسلمین حضرت امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ حیدرآبادی علیہ الرحمۃ والرضوان نے بہت مقام پر، کبھی انوار احمدی میں، کبھی مقاصد الاسلام میں، ہر جگہ بار بار یہ ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو، محبت رسول کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. آپ جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، ان اولیاءوں کو دیکھیے آپ، وہ جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس عبادت سے بھی زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھا کرتے تھے. جبھی تو اللہ نے ان کو اپنے اولیاء بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے. جبھی تو قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو قرآن پاک میں اولیاء اللہ کی تعریف آئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کی ہے. یاد رکھیے، رسول اللہ کی محبت ایمان کی اصل جان ہے اور ایمان کی اصل بنیاد ہے. اگر یہ بنیاد ہے تو عمل کی تعمیر قائم رہے گی. اگر یہ بنیاد محبت رسول نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ ایمان میں جان نہیں ہے، اس کا ایمان مر چکا ہے اور اس کی کوئی ایمان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جب بنیاد نہیں ہے تو اس کے عمل کی تعمیر قائم نہیں رہ سکتی بلکہ وہ گر جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا پروردگار اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں مولا ہم تمام کو بھی سچا عاشق رسول بنائے اور ہمیں سنت رسول پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب عطا فرمائے اور آپ کی زیارت بار بار ہمیں نصیب عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرمائے اور جب بھی اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی موت اور زبان پہ کلمہ جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم وبارک علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.